कुरम अमन मुज़ाकरात कामयाब, फ्रीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। फ्रीकैन 14 नकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक। दोनों तरफ से 45 अफराद ने दस्तखत किए। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। मुआहदे के खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। फ्रीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मुआहदे के मुताबिक दोनों फ्रीकैन पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी बनेगी। हुकूमती ज़ेर निगरानी असलहा इकट्ठा करने का लाए अमल तय होगा। त्रिमंगल से लेकर छेरी तक बंकर्स और मोर्चों को मिस्मार किया जाएगा। तलपारा चिनार रोड समेत तमाम सड़कें और रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। इलाके में कहीं भी दहशतगर्दी हुई तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। मुआहदे का ऐलान कल गवर्नर हाउस पेशावर में किया जाएगा। कुरम में 86 रोज से रास्ते बंद हैं। गुज़िश्ता माह मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अफराद जाँ भाग हुए थे। कुरम के मसले पर हुकूमती कोशिशें रंग लाई। फरीकैन में मुआहदा हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुआहदे पर दस्तखत कुरम के मसले के पायदार हल की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं, तशद्दुद को जन्म देता है। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात ही से हल होते हैं। फरीकैन मुनाफरत फैलाने वाले अनासर को मुस्तरद करे, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे। इलाके में अमन होगा तो तरक्की भी होगी और आवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। मुआहदा कुरम के मसले के पायदार हल के लिए मजबूत बुनियाद पर हम करेगा। कुरम का जमीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। हमारी कोशिश है अवाम के मसाइल जल्द हल हों और मामूलाती जिंदगी बहाल हो सके। बैरिस्टर सैफ ने कहा अमन मुआहदे से कुरम में अमन खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मुआहदे से मामूलाती जिंदगी जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी। कराची में मजहबी जमात की जानिब से शहर के 4 मकामात पर धरने जारी। धरने नुमाइश चुरंगी, अबुल हसन अस्फानी रोड, कामरान चुरंगी और वाटर पंप पर दिए जा रहे हैं। मलीर में धरने के मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा थाना सऊदाबाद थाने में संगीन दिफात के तहत दर्ज। FIR के मुताबिक शरपसंदों ने फायरिंग करके कांस्टेबल जैगम और अयाज गुल को जख्मी किया। मुजाहिरीन से आखिरी बार कह रहे हैं उठ जाएं वरना कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं मुजाहिरीन को फेस सेविंग देने के लिए तैयार हैं। धरना देने वालों को जगह देने के लिए तैयार हैं। कराची के मरकजी शाहराहों को बंद नहीं होने देंगे। हुकूमत अपनी रेट जरूर कायम करेगी। शहर को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। समझ नहीं आ रहा कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। कोई हमसे बात करना चाहता है तो हम हाजिर हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की भी वार्निंग। कहा धरना देने वाले सड़कें खोल दें वरना सख्त कार्रवाई करेंगे। सवाल उठाया मुजाहिरीन पुरअमन थे तो 8 मोटरसाइकिलें कैसे जली, 8 पुलिस एहलकार जख्मी कैसे हुए। पारा चरार वाक़े पर हम सबको अफसोस है। वहाँ इमदाद भी भेजी है। 1 हफ्ते से कराची की सड़कें ब्लॉक, लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे। जहाँ शहरियों को तकलीफ होगी वहाँ हुकूमत सामने आएगी। धरने में कार्रवाई के बाद से 19 लोग गिरफ्तार हैं। हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। इसका क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूशंस को, आर्मी चीफ को, जिन्होंने ज़ीरो स्मगलिंग करके दिखाई। 72 अरब रुपए की धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 माह में इक्तसादी बेहतरी की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा इदारे मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, अब हमें आगे जाना है। स्मगलिंग की रोकथाम के खातिर ख्वाह नताइज सामने आ रहे हैं। क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। 72 अरब की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत। दिसंबर में अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुए। यही कारकर्दगी रही तो 35 अरब डॉलर का हदफ हासिल कर लेंगे। उड़ान पाकिस्तान मईशत के लिए नेक शगुन साबित होगा। हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना और आगे जाना है। मुल्क की माशी तरक्की के लिए हमें एक्सपोर्ट में इजाफा करना होगा। बरामदात में इजाफे के सिवा अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। FBR की 100% डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। 14 की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक कल होगी। PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन की तश्कील के मुतालबात सरे फहरिस्त। मुज़ाकरात के लिए इजलास का वक्त तब्दील। कमेटी का इजलास कल 3:30 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नजरसानी शुदा नोटिस जारी कर दिया।
اس سے پہلے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس 11:30 بجے بلایا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی ترسیلات زر روکنے جیسی کالیں ملک کی اساس پر حملہ، وزیر دفاع خواجہ آصف کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ترسیلات زر کی کال سے جو ملک کا نقصان ہوگا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ سول نافرمانی کی تحریکیں نو آبادیاتی نظام میں چلتی تھیں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ میں بہت سے لوگ میری سوچ کو سپورٹ کریں۔ پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے لوگ جس قسم کی اینٹی پاکستان گفتگو کرتے ہیں اس سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس ماحول میں کس طرح کوئی بندہ ان کی باتوں پر اعتبار کرے؟ بانی پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی کا بہت بڑا گیپ ہے۔ بانی پی ٹی آئی جس طرح باتوں سے مکرتے ہیں بعض اوقات تو گھنٹے بھی نہیں لگاتے۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں 4 آدمیوں سے کوئی اور بات کرتے ہیں اور باہر بیگم اور ہمشیرگان کوئی اور بات۔ ان کی بیگم کے بیانات میں تضاد ہیں، لیڈرشپ کے بیانات میں تضاد ہیں، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا۔ جہاں تک رابطوں کا تعلق ہے، پہلے تو ہمارے کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا، اس کے بعد ہمارا کنٹیکٹ نہیں ہے، اگر کبھی ہوا تو ہم کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ابھی جو کمیٹیاں بنی ہیں، امید ہے کہ کوئی نہ کوئی آؤٹ کم اس کا نکلے گا، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ حکومت سے اختلافات بہت ہیں لیکن امید سے مذاکرات سے کوئی رزلٹ نکلے گا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ABN نیوز سے گفتگو، حکومت سے بیک ڈور رابطوں کے سوال پر کہا پہلے مسلسل رابطے ہوئے لیکن اب نہیں ہیں، مذاکراتی ٹیم بن گئی ہے، امید ہے کوئی رزلٹ نکلے گا، ہماری حکومت کے ساتھ اختلافات بھی بہت ہیں۔ قائمہ کمیٹی انسانی حقوق میں 26 نومبر کا معاملہ زیر بحث، کمیٹی نے IG اور DIG اسلام آباد کو طلب کر لیا۔ چیئرمین کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا نے کہا 24 تاریخ کو جلوس آ رہا تھا، اس دن انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، 6 گھنٹے گولیاں چلتی رہیں، شیلنگ ہوتی رہی، 25 اور 26 نومبر کو جو ہوا اس پر پولیس نے کیا رپورٹ تیار کی ہے؟ IG صاحب کیوں نہیں آئے؟ پولیس حکام نے کہا کوئی فائرنگ اور ہلاکتیں نہیں ہوئیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا آئندہ میٹنگ میں IG اور DIG خود آئیں اور رپورٹ لائیں۔ کچھ ذمہ داران کی جانب سے کہا گیا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی، کن ویلاگرز کو پولیس اسکواڈ فراہم کیے ہوئے ہیں، تفصیلات فراہم کی جائے۔ قائمہ کمیٹی کا اڈیالہ جیل کے دورے کا بھی فیصلہ، صاحبزادہ حامد رضا نے کہا اپوزیشن لیڈر اور سابق اسپیکر اسمبلی اڈیالہ گئے، انہیں گرفتار کیا گیا، پارلیمنٹیرینز کے جوتے اور جرابیں اتروائی جاتی ہیں، واپسی پر پہلے سے زیادہ سخت تلاشی ہوتی ہے، 2 گھنٹے چوکی میں بٹھایا گیا۔ IG جیل خانہ پنجاب، ہوم سیکرٹری سب کو بلائیں گے، اس پر ذمہ داری فکس ہوگی، جب ہمارے اپنے حقوق نہیں ہیں پھر ہم کسی اور کے حقوق کے لیے کیا لڑیں گے؟ سوشل میڈیا پر 80% مواد کو بلاک کیا جا سکتا ہے، 20% کو بلاک نہیں کر سکتے۔ رولز میں لکھا ہے کہ وزارت داخلہ PTA کو ہدایت دے سکتی ہے، اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کراتی ہے؟ سینیٹر پلوشا خان کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی IT کے اجلاس میں چیئرمین PTA کی بریفنگ، کامران مرتضیٰ نے سوال کیا کہ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ بریفنگ میں چیئرمین PTA نے کہا کہ میں تاریخ اور وقت بتا سکتا ہوں کب انٹرنیٹ بند ہوا۔ PTA کو روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں۔ PTA سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مواد بلاک کرنے کی درخواست کرتا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز 80% مواد بلاک کر دیتے ہیں۔ اسپیشل سیکرٹری وزارت IT نے کہا کہ کسی علاقے میں تمام آن لائن مواد کو انٹرنیٹ بند کر کے ہی بند کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین PTA کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں 7 سب میرین کیبلز ہیں، 4 سے 5 مزید سب میرین کیبلز اور آ رہی ہیں، 2 کیبلز بچھانے کا کام اس سال مکمل ہو جائے گا، سب میرین کیبلز کو شارک نہیں کاٹ سکتی۔ حکومت کا نئے سال کے پہلے روز عوام کو مہنگائی کا پہلا تحفہ، پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، پیٹرول کی نئی قیمت 250 روپے 66 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مہنگائی کی شرح 81 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی، ادارہ شماریات کے مطابق دسمبر 2024 میں سالانہ بنیادوں پر تنزلی کے بعد 4.1% رہی، جو گزشتہ مہینے 4.9% اور دسمبر 2023 میں 29.7% ریکارڈ کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگائی کی شرح 81 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار اطمینان، کہا میکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا لیکن یہ صرف آغاز ہے، حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے، 24 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا۔ نئے سال کے پہلے روز اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم، 100 انڈیکس 1,17,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا، انڈیکس میں 1,881 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,17,008 پر بند ہوا۔
قومی ترقی کی راہ میں حائل ہونے والوں کو برداشت نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا پائیدار ترقی کے جامع روڈ میپ اڑان پاکستان کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ٹیم کو ڈیولپمنٹ روڈ میپ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاکستان اونچی اڑان کے لیے ٹیک آف کر چکا، ثابت ہو گیا کہ ترقی صرف نون لیگ کی ترجیح ہے۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف کے ویژن کے مطابق پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم ملکی معیشت میں استحکام، عام آدمی کو خوشحالی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اڑان پاکستان پائیدار ترقی کا شاندار پلان ہے۔ ایکسپورٹ، انوائرمنٹ، انرجی اور ایکیورٹی پر مشتمل 5E ویژن قابل تحسین ہے۔ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، سماجی ترقی کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو اس سال یا ہم رہیں گے یا یہ لوگ رہیں گے، اس سال فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کہتے ہیں حقیقی آزادی، بانی پی ٹی آئی اور کارکنوں کی رہائی اور غاصبوں سے جان چھڑانی ہوگی۔ IMF نے خود تسلیم کیا اس کے اہداف صرف KP حکومت نے حاصل کیے۔ پنجاب حکومت خسارے میں جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات کے الزامات اس قابل نہیں کہ جواب دوں۔ ہم نے ریونیو میں 44% سے زائد اضافہ کیا، 130 ارب اہداف سے زیادہ جمع کیے۔ سال 2024 پنجاب کی تاریخ کا کامیاب ترین سال رہا۔ مریم نواز نے سال 2024 میں 77 سے زائد عوامی ریلیف کے منصوبے شروع کیے، 50 سے زائد مکمل بھی ہو گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا مریم نواز کی حکومت نے تمام منصوبے اپنے وسائل سے شروع کیے۔ پنجاب ترقی، خوشحالی، ریلیف اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ 4 سال پنجاب کے وسائل کو پنکی، گوگی اور کپتان نے بے دردی سے لوٹا۔ مریم نواز نے پنجاب کے لوگوں سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کیا ہے۔ آج پنجاب کے لوگوں کا معیار زندگی باقی صوبوں سے کئی گنا بہتر ہے، اس لیے مریم نواز کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ معاشی اشاریے بہتری کی جانب جا رہے ہیں، ہم خود کو ٹھیک کریں گے تو ملک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں سزا اور جزا کا عمل بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ملک کو مقدم رکھ لیں تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے سیاسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، تعلیم کے ساتھ سکلز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ 24 کروڑ کی آبادی ہے، کہا جاتا ہے زیادہ آبادی کی وجہ سے مسائل ہیں۔ جرمنی میں 3 لاکھ نرسز کی کمی ہے، سکلز کے ذریعے پاکستان سے نرسز وہاں جا سکتی ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 10 سال سے زائد عمر بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے حامل ویو فارم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو ویو فارم کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ خصوصی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں اقدامات سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اقدامات بچوں کے جعلی شناختی کارڈ، غیر قانونی پاسپورٹ کے حصول اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی روک تھام میں معاون ثابت ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 10 سال سے زائد اور 18 سال سے کم عمر بچوں کے 15 جنوری سے نادرا سینٹر پر انگلیوں کے نشانات اور تصویریں لی جائیں گی۔ 3 ارب سے زائد سیلز ٹیکس فراڈ کے شریک ملزم شاہد حسین کی 100 روپے میں ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی کو اختیار سے تجاوز قرار دے دیا۔ مجسٹریٹ کا ملزم کی ریمانڈ اور ماتحت عدالت کا ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ بھی باعث شرم قرار۔ جسٹس بابر ستار کا تفصیلی فیصلے میں آئندہ قانون کی خلاف ورزی میں کارروائی پر FBR کو ٹیکس آفیشلز کے خلاف کارروائی کا بھی دیا۔ فیصلے میں لکھا اسٹیٹ نے درخواست گزار کے ٹیکس فراڈ کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی مواد پیش نہیں کیا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کرمنل کارروائی شروع کر کے اختیار سے تجاوز کیا۔ ماتحت عدالت نے بنیادی آئینی حقوق کے تحفظ کے بجائے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی گمراہ کن اقدامات کی ستائش کی۔ کرمنل کارروائی کی قانونی حیثیت کا سوال اس عدالت کے سامنے نہیں۔ امید ہے ٹرائل کورٹ اس کارروائی کی قانونی حیثیت کو مد نظر رکھے گی۔ بلوچستان کے حلقے PB 45 کے پولنگ اسٹیشن تنازع کیس کی اپیل خارج۔ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ درست قرار۔ سپریم کورٹ نے میر علی مدد جتک کی اپیل پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن ٹریبیونل کو سول کورٹ کے اختیارات حاصل۔ ٹریبیونل شکایات پر قانون شہادت کے تحت شواہد ریکارڈ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تکنیکی بنیادوں پر حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن ٹریبیونل میں انتخابی عذرداری قانون کے مطابق دائر کی گئی۔ بظاہر پولنگ عملے نے ساز باز کے ذریعے انتخابی نتیجے میں رد و بدل کیا۔ درخواست گزار کے 4912 ووٹوں میں فارم 45 کے ذریعے اضافہ کیا گیا۔ مخالف امیدوار میر محمد عثمان کے ووٹ 1623 ہی رہے۔ ٹریبیونل ریکارڈ کے مطابق 15 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 میں فراڈ کیا گیا۔ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ درست ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں گردش قرضوں میں اضافے کا باعث بد انتظامیہ کے باعث سرکولر ڈیٹ بڑھنے کا انکشاف۔ جون تک پاور سیکٹر میں گردش قرضہ
2393 अरब रुपए तक पहुंच गया। गुज़श्ता साल के दौरान बिजली के तरसीली नुकसानात 18% से बढ़ गए। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली नुकसानात के बायस गर्दिश कर्जों में 276 अरब रुपए का इजाफा, सार्फिन से कम रिकवरी के बायस गर्दिश कर्जों में 314 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 2 साल के लिए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। काबीना ने सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी को सराहा। गवादर बंदरगाह से पिछले 3 माह में पब्लिक सेक्टर दरामदात की तफसीलात अगले इजलास में पेश की जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। काबीना ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम पर कानून साजी की असूली मंजूरी दे दी। काबीना ने मेडिकल आलात की कीमतों की तयन के लिए कमेटी की तश्कील नौ। नेशनल फूड सेफ्टी एनिमल एंड प्लांट हेल्थ अथॉरिटी बिल को पार्लियामेंट भेजने की। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद।